خدا مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا مسیح کا بے شکر گزار ہوں کہ اس نے آج دوبارہ مجھے موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ مقدس پولس کا خط فلپیوں کے نام اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں 13ویں 14ویں آیت کی تلاوت کی گئی ہے. اور آج کی جو ہماری سنیلی آیت ہے جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے آیت نمبر 14. اور 14ویں آیت میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. بھائی ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، خدا ان سے دعا کریں آج کے اس پاک کلام کے لیے کہ میرا آسمانی باپ ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے کے لیے عقل دنائی طاقت اور قوت دے. اے بر کے خالق اور مالک میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے، آج کی اس مقدس محفل کے لیے کہ میرے آسمانی باپ تو نے ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیری بات کریں اور تیرے کلام میں سے سیکھیں اور تیرے کلام کو دوسروں تک شیئر کر سکیں. اے آسمانی باپ، آج کا کلام جو تو نے مجھے دیا ہے جب تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو آسمانی باپ سر تو لے کے پاؤں تک چھو، پاک روح کا مسا دے، ہونٹوں کا زبان کا زمل ہے، جو کچھ بھی بولوں میں اپنی نہیں تیری مرضی کے مطابق بولوں اور میری تمام کمزوریوں کو شاذ زوری میں تبدیل کر. اور آسمانی باپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے اس فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس بات میں شریک ہیں، خدا آمدہ ایک ایک کو چھو، اپنی پاک روح کا مسا دے تاکہ جب وہ کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کلام کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ تیرا کلام دنیا میں پھیلتا جائے اور تیرے بڑے مسیح کی آمد جلد ہو. یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مسیح کا ہم کا واسطہ دے کر، آمین. تو خدا کی زندہ پاک کلام میں سے آج کی جو ہماری سنیلی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 14. 14 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے نشان اور ایک ہے انعام. ایک ہے نشان اور ایک ہے انعام. لیکن نشان اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنا، اور بدلنے کے لیے ہمارا آج کا مضمون ہے وہی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو کیسے بدلنا ہے؟ پولس رسول جو ہے خود کو دوڑنے والے کے روم میں دیکھتا ہے. جب ہم 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پولس رسول جو ہے اپنے آپ کو دوڑنے والے کے روپ میں دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاؤں تاکہ اس نام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا. اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں، نشان، جو اس نے نشان کو دیکھا ہے اور اس کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے، تو نشان سے مراد وہ نشان ہے جو دوڑنے والے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. نشان جو ہے جب آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے تو ایک آگے نشان لگایا جاتا ہے، جب وہ نشان کو کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فاتح ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے. تو نشان کا یہ مطلب ہے یا یہ مراد ہے جو دوڑنے کے فاصلے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں دوڑ ختم ہو گئی ہے. اور انعام سے مراد وہ انعام ہے جو فاتح کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آدمی اس نشان کو، جو اس لائن کو کراس کر لیتا ہے، اس کو فاتح قرار دیا جاتا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ انعام دیا جاتا ہے. لیکن پولس رسول جو ہے وہ اس نشان کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے تخت عدالت کی. یہاں جو ہے نشان سے مراد ہے زندگی، اور پولس رسول جو ہے وہ دوڑا ہوا جاتا ہے اس زندگی کی طرف، یعنی کہ جو خدا یسوع مسیح نے تخت عدالت لگانی ہے وہ نشان کو اس میں ظاہر کر رہا ہے
کہ زندگی کے میں اس دوڑ میں دوڑ رہا ہوں کہ جلد خدا یسوع مسیح کے پاس چلا جاؤں. اور یہاں انعام سے مراد پروسر کا مطلب ہے راست بازی کا وہ تاج جو ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر نشان جو ہے ہمارا زندگی ہے اور اس نشان کے ذریعے ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی تختے، اگر ہم اس نشان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم تخت عدالت تک، یعنی جو خدا یسوع مسیح کی عدالت لگنے والی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس نشان کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ جب خدا یسوع مسیح کا تخت عدالت لگے تو اس میں ہم وہ انعام حاصل کریں جو ہم نے زندگی میں اپنی پایا ہے. اور وہ نام ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم نے راست بازی کے کام کیے ہوں گے. جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تimotheus کے نام مقدس پروسلس کا دوسرا خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف، یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سبوں کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں. یہاں راست بازی کا تاج جو ہے دراصل وہ سہرا ہے جو خداوند ان ایمانداروں کو دے گا جنہوں نے اپنی خدمت میں راست بازی دکھائی ہے. بے شک یہ سہرا خداوند ان سب کو بھی دے گا جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں. اگر کوئی شخص دل کی گہرائی سے مسیح کی آمد کا آرزو مند ہے اور اس واقعے کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی راست بازی کی زندگی ہوگی اور اسے اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. تو پولس رسول جو یہ نشان کی اور انعام کی بات کر رہا ہے، اس میں اگر ہم آج کے اس موجودہ دور میں دیکھیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. یاد رکھیں، ایماندار مسیحی کی پہچان یہ ہے کہ وہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اور جو مسیحی خدا مسیح پر ایمان لانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس نشان کی طرف، یعنی اس زندگی کی طرف جو خدا مسیح میں دینا چاہتا ہے، اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیل کرنا ہوگا. مان لیا تبدیل کرنا آسان نہیں. اس جسمانی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرنا آسان نہیں، لیکن تبدیلی کے بغیر ہماری کارکردگی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، صرف دعوے ہی کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے تبدیلی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن جب آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے اس کو ماضی سے نکلنا پڑتا ہے. اگر وہ اپنے ماضی سے نہیں نکلتا تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو خود پر اعتماد کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے. اگر ہم
اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب خداوند کی طرف ہمیں رجوع لانا ہے، اپنے آپ کو خداوند کی طرف مائل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے میں سے جو انا ہے اس کو ختم کرنا ہے، اپنے میں سے جو حسد ہے اس کو مارنا ہے، اور اپنے میں سے سب سے بڑی بات جو ہے غرور و تکبر، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور ہمیں خود کو جب یہ چیزیں ختم کریں گے تو خود کو کہنا ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اے خدا جب تک تو میری مدد نہ کرے۔ تو میرا آسمانی باپ اسی وقت آپ کی مدد کرے گا جب آپ نے آپ کو جب ماضی کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف جائیں گے۔ یعنی کہ میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ اپنی خودی سے انکار کر اور اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر ہم لوگ اپنے اس خول سے باہر نہیں نکل سکتے جو انا کا ہے، جو حسد کا ہے اور جو غرور کا ہے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ جب ہم اس میں سے نکلیں گے تو پھر اپنے آپ کو بدلیں گے۔ پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ جب ہم خدا کی پاک کلام میں سے، پرانا نامہ میں سے پہلا سموئیل اس کے 26ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ساؤل اور داؤد کی بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ساؤل جو ہے داؤد کا دشمن ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ہر دفعہ اس کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب داؤد کو یہ موقع ملتا ہے ساؤل کو مارنے کا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ کیسے بدل لیتا ہے؟ جو بندہ خدا مسیح پر ایمان رکھتا ہو، جو بندہ خداوند سے ڈر اور خوف رکھتا ہو، اس میں پاک روح کام کرتا ہے، اور جب اس میں پاک روح کام کرتا ہے تو پھر پاک روح جو ہے وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا بلکہ صحیح مشورہ دے گا۔ تو پاک روح جب اس میں کام کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ داؤد کیا کرتا ہے؟ اس کی تمام جو برائیاں ہیں اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا بلکہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسا اس نے کر رہا، جو ساؤل اس کے ساتھ کر رہا تھا، اس نے ویسا اس کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے آپ کو بدل دیا خداوند میں رہتے ہوئے۔ اور کیا کیا اس نے؟ ساؤل کو معاف کر دیا۔ اسی طرح جب ہم نئے عہد نامے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں 10 کوڑیوں کی مثال ملتی ہے۔ اب 10 کوڑی جو ہیں جب جا رہے ہوتے راستے میں ان کو شفا ہو جاتی ہے تو 9 چلے جاتے ہیں، ایک واپس آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ 9 ہیں ان کو بھی شفا ہوئی ہے، یہ 10ویں کو بھی شفا ہوئی ہے، لیکن انہیں 9 نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اور اس سنگل بندے نے، یعنی سنگل کوڑی اکیلا تھا، اس نے اپنے آپ کو بدل لیا اور خدا یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر کر اس کو سجدہ کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ ایک مثال اور آپ کو میں دیتا ہوں خدا کی پاک کلام میں سے، جب ہم لوکا طبیب کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 19ویں باب کی 1 سے 9 آیت کا، تو اس میں ہمیں زکئی کی مثال ملتی ہے۔ زکئی بھی کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور خدا یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے اور ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بولتا ہے زکئی نیچے آ جائے۔ تو زکئی کیا کرتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے، خداوند اس کے گھر جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ کیسے بدل لیتا ہے؟ اس طریقے سے بدلتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر پہ جاتا ہے تو اس نے جو کچھ بھی لوگوں سے لیا ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ 4 گنا واپس کر دیتا ہے۔ یہ اس کے بدلنے کی مثال ہے۔ اگر وہ نہیں بدلتا یا اس کا دل نہیں بدلتا
تو وہ بھی کیا کرتا، ایسے ہی کرتا جیسے 9 کوڑیوں نے کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بدل کر کیا کیا، برکت پائی۔ جب اس نے اپنے آپ میں خدا نے اس کو برکت دی تو وہ کیا کرتا، وہ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب کی پہلی 9 آتے ہیں، میں نے 9 باب کہتا تھا، 19واں باب ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح زکئی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو بھی چوگنا ادا کرتا ہوں، یعنی کہ یہی حصہ لے کے چوتھا حصہ بھی اس کو ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ داؤد نے اپنے آپ کو بدل دیا اور سول کو معاف کر دیا۔ 10 کوڑیوں میں سے 1 کوڑی جو بدل گیا، اس نے خدا یسوع مسیح کے آگے، قدموں کے آگے گر کر اس کو سجدہ کر دیا۔ جب زکئی کی مثال پڑھتے ہیں تو اس نے بھی اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، جس طریقے سے داؤد نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے بدل چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں ہم میں آتی ہیں، وہ یقینی طور پر برکت کا باعث بنتی ہیں، لیکن یہ جو مختصر سی تبدیلیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، جب ان پہ ہم غور ہی نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جب اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر ہم میں تبدیلی نہیں آتی، پھر ہم بدل نہیں سکتے۔ جب ہم خدا پاک کلام میں سے رومیوں کے نام مقدس پررسول اس کا خط، اس کے 12ویں باب کی 2 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، 12ویں باب کی 2 آیت میں، رومیوں کے نام مقدس پررسول اس کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم تو اس جہاں کے ہم شکل بنیں گے۔ ہمیں اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں اس نشان کی طرف اور اس نام کی طرف جانا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، آپ اس نشان کی طرف نہیں جاتے جو آخری وقت میں عدالت کے دن ہوگا، تو یہ جو نشان زندگی کا ہے، یہ آخری جو وقت ہے، اس میں جب جانا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو کیا کرنا ہے، بدلنا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے تو ہم راست بازی کے کام کریں گے، ہم خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے، اور جب خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ انعام حاصل کریں گے جو ہمیں راست بازی کے ذریعے ملنے والا ہے۔ اور یہ انعام وہ ہے جو زندگی کا تاج ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے، 2 باب کی 10ویں آیت میں، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ لیکن ہم جان کب دیں گے؟ ہمیں جان اس وقت دینی ہے دکھ سہتے ہوئے، خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے، لوگوں کے جو مخالف مسیح ہیں ان کے طعنے برداشت کرتے ہوئے۔ اور جب ہم خداوند کی خدمت کرتے ہوئے اس میں جان دیں گے
اور اس کے نام کا پرچار کریں گے تو پھر بھی ہمیں یہ تاج مل سکتا ہے، اور پھر بھی جب یہ تاج ملے گا تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اس جہاں کے ہم شکل ہیں، تو پھر ہمیں یہ تاج نہیں مل سکتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے اور یہ زندگی کا تاج حاصل کرنا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے اور جو ہم میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے خاندان کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنوں، تو ہمیں خداوند کا کلام سنتے ہوئے، خداوند کی باتیں سنتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔